السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری عزیز بہنوں اور دوستوں، آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے، یہ اللہ سے ہمیں امید ہے۔ میری پیاری بہنوں، ہمارے غسل کے فرائض اور وضو کے فرائض ہو چکے ہیں۔ اب اس کے بعد ہم آپ لوگوں کو نماز کا طریقہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم مستورات کس طریقے سے نماز پڑھیں اور نماز میں کس چیزوں پر ہم دھیان دیں اور ہماری نماز میں کیا غلطیاں ہیں اور کیا کوتاہیاں ہیں، کیونکہ ہماری نماز صحیح ہونا ضروری ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کل قیامت کے دن سب میں پہلے نماز کا حساب لیں گا۔ اگر ہماری نماز اچھی نکل آئیں گی تو باقی کے تمام اعمال اچھے نکل آئیں گے، اگر ہماری نماز بری نکل آئیں گی تو باقی کے تمام اعمال ہمارے برے نکل آئیں گے۔ تو ہمیں نماز سب سے پہلے اذان ہوتے ہی ہمیں نماز کی مشق کرنا چاہیے، نماز کے مسائل کو اچھے سے یاد کرنا چاہیے۔ غسل سے لے کر وضو تک کے نماز کے مسائل کو یاد کرنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے، اور ہمارے لیے 5 وقت کا نماز کا پابند ہونا بھی بہت ضروری ہے۔ تو آج ہم لوگ آپ سب بہنوں کو نماز کا طریقہ بتائیں گے کہ کس طریقے سے ہمیں نماز پڑھنی ہے۔ دیکھو، سب سے پہلے تو ہمیں نماز کے لیے ایک دم پاک صاف ستھری جگہ پر کھڑے ہونا چاہیے۔ نماز کے لیے صاف پاک ستھری جگہ پر کھڑے ہونا چاہیے، اور نماز کے لیے ہمیں ایسا دوپٹہ یا ایسا احرام استعمال کرنا چاہیے کہ جس میں سے نہ ہمارے بال جھلکے، نہ ہمارا گلا جھلکے، نہ ہاتھ دکھائی دے۔ آج کل ہم نماز کے لیے ایسے دوپٹے استعمال کرتے ہیں جس میں ہے تو ہمارے بال دکھائی دیتے، ہمارے ہاتھ دکھائی دیتے۔ تو نماز میں یہ سب چیزیں ہم نہیں دکھانا چاہیے، ایک دم ہمیں اچھا ڈھپا ہوا رہنا چاہیے۔ تو دیکھو میری بہنوں، اور نماز جب ہم پڑھیں گے تو جب ہم نماز کے لیے رکوع میں جائیں گے تو اس ٹائم پہ ہماری نماز میں نظریں رہیں گی پیروں کے ناخنوں پر، اور جب ہم سجدے میں جائیں گے تو ہماری نظریں ناک پر رکھیں گے، اور جب ہم سجدے سے اٹھیں گے تو اس ٹائم پہ ہماری نظریں چاہے تو نماز کی جگہ پر رکھیں ہم یا گود میں رکھیں۔ پھر اس کے بعد جب ہم سلام پھیریں گے تو ہماری نظریں ہے تو کندھوں پر رکھیں گے، اور ہم سلام بھی اس طریقے سے پھیریں گے، جب ہم بولیں گے السلام علیکم ورحمۃ اللہ تو ہماری جو پیچھے اگر کوئی بہن نماز پڑھیں گی تو ہمیں اس سے اپنا گال دکھائی دینا، پیچھے نماز پڑھنے والی بہن کو۔ تو ایسا اب ہم نماز شروع کرنے جائیں گے، اور دیکھو نماز کے لیے جب ہم ہاتھ اٹھاتے، ہم اللہ اکبر بولتے، تو ہم ہیں تو عورتیں ہیں تو صرف کندھوں تک ہاتھ اٹھائے، اور مرد کے لیے ہے کانوں تک ہاتھ اٹھانا، اور ہم دوپٹے کے اندر ہی سے ہاتھ اٹھا لے، کندھوں تک دونوں ہاتھ اٹھا لینا چاہیے۔ جب ہم نماز کے لیے نیت باندھتے تو اس ٹائم پہ ہی ہم یہ نیت کر لیتے کہ اے اللہ، میں نماز کے لیے نیت کرتی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں دنیا کے ہاتھ اٹھاتی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کی تمام چیزیں پیچھے، اور میں آخرت کے سامنے کھڑی ہوں، تیرے بارگاہ الہی میں نماز کے لیے کھڑی ہوں۔ تو ہم اپنی نماز کو خشوع و خضوع سے، نماز کے ہر رکنوں کو ایک دم اطمینان سے اچھے سے ادا کرے، گھائی نہیں کرے، دو جان پر نماز پڑھنے کی بالکل ہم کوشش نہ کریں، اور سب میں پہلے ہے تو ہم اول وقت پر نماز پڑھنے کی کوشش کریں، کیونکہ شیطان کا بہکانا یہیں سے شروع ہوتا ہے کہ شیطان ہے تو ہم بولتے ارے ابھی تو اذان ہوئی، نماز کے لیے ابھی بہت وقت باقی ہے، میں ابھی پڑھوں گی نماز۔ نہیں میری بہنوں، نماز میں تاخیر کرنے کا بھی اللہ تبارک تعالیٰ ہے تو ہم سے حساب لیں گے۔ اذان ہوتے ہی اپنے تمام کام چھوڑ کے ہم نماز کی مشق کریں، نماز کے مسائل کو یاد کریں۔ شیطان ہمیں سب میں پہلے کیا بہکاتا، نماز میں سب میں پہلا بہکانا اس کا یہی رہتا کہ ہم نماز میں تاخیر کر لیتے۔ پھر دوسرا بہکانا، اس کا دوسرا وسوسہ ڈالنا یہ رہتا کہ ہم جیسی نماز کی نیت باندھتے کہ تھوڑی دیر کے بعد ہمیں گھر کی فوراً چیزیں یاد آتی کہ میں نے فلاں چیز گیس پر رکھی ہوئی ہے، یہ چیز جل جائیں گی، دودھ ابال ہو رہا، روٹی جل جائیں گی، کچھ بھی ہمیں نماز میں شیطان وسوسے ڈالتا کہ فلاں چیز کئی دن سے یاد نہیں آ رہی تھی لیکن ہمیں نماز میں یاد آ جاتی کہ ارے فلاں چیز میں نے وہ جگہ پر رکھی ہوں۔ تو یہ شیطان ہے تو وسوسے ڈالتا۔ پھر تیسرا بہکانا اس کا یہ رہتا ہے کہ ہمیں نماز میں خوب جمائی آنے لگتی، خوب سستی آنے لگتی۔ تو چلو بہنوں، دیکھو اب ہم نماز شروع کرنے جا رہے ہیں اور نماز کے رکن ادا کرنے جا رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
میں نیت کرتی ہوں خاص واسطے اللہ تبارک تعالیٰ کے لیے 2 رکعت نفل نماز پڑھتی ہوں منہ میرا کعبہ شریف کی طرف۔ اللہ اکبر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحانک اللہم وبحمدک تبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اللہ اکبر۔ سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم۔ میری بہنوں، جب ہم سبحان ربی العظیم ایک دم اطمینان سے کہیں، ہمیں ایسا نہیں کہنے کہا کہ سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، یہ غلط ہو جائیں گا ہمارے لیے۔ اور ہماری انگلی ہے تو جڑی ہوئی رہنا چاہیے، اور ہم گھٹنوں کو نہیں پکڑیں گے، گھٹنوں کو نہیں پکڑیں گے۔ پھر اس کے بعد سمیع اللہ لمن حمیدہ، ربنا لک الحمد ہم پورا کہیں گے۔ پھر اس کے بعد ہے تو ہم رکوع میں جائیں گے، سجدے میں جائیں گے۔ ایسا نہیں کہ ہم ایسا آدھا ہے تو سجدے میں کہہ رہے اور آدھا ہے تو ہم رکوع میں بولتے رہے سمیع اللہ لمن حمیدہ ربنا لک الحمد، ایسا کہہ کے آدھا رکوع میں اور آدھا سجدے میں۔ ہمیں ایسا بھی نہیں کرنا چاہیے، ایک دم اطمینان سے سمیع اللہ لمن حمیدہ ربنا لک الحمد پورا بول کر پھر ہمیں سجدے میں جانے کا، پھر سجدے کی تسبیح پڑھنے کی، سبحان ربی سبحان ربی العالی، سبحان ربی العالی، سبحان ربی العالی، اللہ اکبر، اللہ اکبر، سبحان ربی العالی، سبحان ربی العالی، سبحان ربی العالی، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ اللہ اکبر۔ سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سمیع اللہ لمن حمیدہ ربنا لک الحمد، اللہ اکبر۔ سبحان ربی العالی، سبحان ربی العالی، سبحان ربی العالی، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سبحان ربی العالی، سبحان ربی العالی، سبحان ربی العالی، اللہ اکبر۔ اب ہم جب بیٹھتے نا یا سجدے کے لیے تو ہماری انگلیاں ہم ایک دم ہاتھ کی نیچے نہیں کریں گے، ایسا برابر ہمارے ہے تو ایسا یہاں پر رکھیں گے کہ ہماری انگلیوں کی ہمارے ناخن اور انگلیوں کا رخ پورا قبلے کی طرف ہونا چاہیے۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔
अस्सलामु अलैकुम वरहमत उल्लाह, अस्सलामु अलैकुम वरहमत उल्लाह। ये हमने पहले भी बताए, हमें ऐसा नहीं बोलने का अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। हमें इत्मीनान से बोलने का अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। जो पीछे बहन नमाज पढ़ी तो हम ऐसा सलाम फेरे कि हमारा गाल दिखाई दे पीछे नमाज पढ़ने वालों को। देखो बहनों, ये अब हमारा नमाज का तरीक़ा मुकम्मल हो गया। अगर हम नमाज अच्छे से पढ़े तो नमाज हमें दुआ देती कि अल्लाह तबारक ताला जिस तरीके से इसने मुझे अच्छा पढ़ा और मेरा हक़ अदा किया, तू भी इसका हक़ अदा कर। और अगर हम नमाज बुरी पढ़े तो काले कपड़े में लपेट कर नमाज के मुंह पर मार दी जाती है और वो बदवा देती है कि अल्लाह तबारक ताला तुझे भी ऐसा ही गारत वो बर्बाद करे जैसा कि तूने मुझे गारत वो बर्बाद किया। तो मेरी बहनों, हमारी नमाज सही पढ़ना और एकदम खुशू व खुजू के साथ पढ़ना बहुत ज़रूरी है। देखो मेरी बहनें, आगे मैं वीडियो में आप लोगों को और अच्छी अच्छी बातें बताऊंगी जो हमारी ज़िंदगी गुजारने के लिए ज़रूरी है, हमारे लिए दुरुस्त करना भी ज़रूरी है। इसलिए आप बहनें हमारी इस बात को ज़्यादा से ज़्यादा सवाब की नीयत से शेयर करें और इसको लाइक करें और सब्सक्राइब करें। अल्लाह तबारक ताला आपको भी और हमें भी कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक दे और हम तमाम उम्मत मोहम्मदिया